ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان، منافق ترین قوم، کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان پہ کوئی جوں رینگی ہے، سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تنظیم کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کے لیے نہیں۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہودیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں، عیسائیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں۔ یہودیوں میں مذہبی یہودی بھی ہیں اور سیکولر یہودی بھی ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک تقسیم ان میں سفرڈیم اور اشکنزیم، ان کی بھی تقسیم ہے، چنانچہ ان کے ہاں بھی ایک کشاکش جاری رہتی ہے۔ بس اس کو تو سمجھیے میری جمعے کی تقریر کا تتبع۔ اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی جو مسائل ہیں۔ میں نے اس سے پہلے 4.25 سال پہلے اسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی، اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس، اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس، ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہے 4.25 سال پرانی بات۔ اس وقت جو میرا سغرا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر 2 باتوں پر تھا۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے۔ وائی پاکستان، جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر۔ اور ایک انتہائی سمجھیے کہ خونی، بلڈی جو ڈویژن تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، ایک بڑی کتاب لکھی گئی تھی، دی گریٹ ڈیوائڈ، تاریخ انسانی کی عظیم تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی۔ لاکھوں انسان مارے گئے تھے، کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی، تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایتھل۔ یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایتھل، یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب، جو اس کا وجود کا سبب ہے۔ ریزون وہ ریزن، انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے، ریزون دی ایتھل۔ تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ جواز، واٹس دی جسٹیفیکیشن؟ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس جسٹیفیکیشن، اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ۔ یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کئی سال پہلے کی، بلکہ میں نوٹ کر کے بھی لایا ہوں ایک شخص کا، ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان، اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا، پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی، اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے گا۔ یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی، تو اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنیلے ہے، ریزون دی ایتھل ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے۔
وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَعَاقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر، یہ معنوی سزا ہے۔ اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے اور مذہبی تفرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالا نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجئے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجئے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ بلینز کے غبن ہوتے ہیں۔ اب تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو یہی سن ہی سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے ہیں لوگ، اللہ جانے واللہ عالم۔ بہرحال سرے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہو، ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہیں وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے کا، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے ابھی۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے۔ تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو ہیں، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جیسے اور بے شمار آرٹیکلز ہیں، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، دیتی رہے گی، دیتی رہے گی، دیتی رہے گی، رپورٹوں کے انبار لگ گئے، الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج۔ رہ کیا گیا؟ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کوڈ۔ اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے،
اس سب ایکسرسائز ان یوٹیلیٹی، ان فیوٹیلیٹی۔ اس اعتبار سے یہ دو پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک دو لخت ہوا، بدترین شکست ہوئی، اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے۔ ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یسعیاہ، یرمیاہ، حزقیل۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے کر رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے، ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے گا؟ جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، رہتا ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، سمود ختم ہو گئی، اس نے محل بنائے ہوئے تھے تو کوئی اور ہی آ کے اس پہ آباد ہوئے نا پھر۔ تو یہی ہوگا، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، اور درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان پہ کوئی جوں رینگی ہے، سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے ہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تنظیم کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کے لیے نہیں۔ یہ ہیں وہ 3 باتیں جس کی بنا پر آج سے 3.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی ہے، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے، ایک آتش فشاں ہے جس پر کہ اس وقت ملک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات ہیں اور پھر داخلی جو حالات ہیں ان کا ایک جائزہ اس وقت پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز 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 تسلیم نہیں کیا۔ ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان۔ ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے، تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہے ان کے اندر، اور وہ گھات میں ہے۔ جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے۔ سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان، توڑ دی۔ تو وہ تو گھات میں ہے، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائیں۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو اگرچہ
میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان رہے چلے، پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، ملیچ ہیں یہ، ناپاک ہیں یہ، ان ملیچوں سے ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک کرو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ کہ اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا گیا؟ گو اینڈ اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کریں۔ یہ ہوتا تھا۔ اب میرے اندازے میں ذرا سی صورتحال میں تبدیلی ہوئی ہے۔ اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر چلا گیا ہے کہ بھئی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل اہمیت ہے سیاست کی، معیشت کی، پیسے کی، ہماری معاشی زندگی ٹھیک ہو، ہمارے کارخانے ہوں، ہماری پروڈکشن ہو، ہماری تعلیم ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا صحت کا معاملہ ہو۔ اصل چیزیں تو یہ ہے۔ یہ مذہب ٹھیک ہے، رکھو، کوئی مندر چلا جائے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کا وجود انہیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کے دل کا ناسور ہے۔ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مغربی سرحد پر کتنے کونسل خانے قائم کر دیے۔ کس لیے کیے؟ تاکہ ادھر سے بھی تخریبی کارروائی شروع ہو جائے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں، اس میں لازماً اس کا بھی دخل ہے۔ ہاں، اور بھی کاسز ہیں اس کے اندر، لیکن یہ بھی دخل ہے، کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کشمیر میں، اب وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر۔ انہیں ہتھیار دو، انہیں پیسہ فراہم کرو، تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑے، اس کا ستیہ ناش کرے، اسے کمزور کرے۔ انڈیا کی اکانومی تو ایسی تھی کہ اس نے 6-7 لاکھ فوج رکھی ہے، اور کتنے سال تک رکھی ہے مسلسل ایکٹیو میدان میں۔ کشمیر کے اندر ہماری تو اکانومی ایسی نہیں ہے، وی کانٹ افورڈ اٹ، ہم تو بیٹھ جائیں گے پتاشے کی طرح۔ تو اس حوالے سے اب نوٹ کیجئے کنڈولیزا رائس نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم یعنی امریکہ اور بھارت مل کر کریں۔ یہ ہے رائٹنگ آن دی وال۔ وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں بکروں میں تقسیم کر دو، یہ تم لے جاؤ، یہ یوں لے جائے، اس کو علیحدہ کر دو، بلوچستان کو علیحدہ کر دو، اور NWFP صوبہ جو ہے افغانستان کو دے دو، اور پنجاب تو خیر ہے ہی ہمارا، سکھوں کا ہے، اصل تو شہر سکھوں کا ہے، سکھوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا، کوئی مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا پنجاب۔ مسلمان تو یہاں محکوم تھے، بدترین غلامی کے اندر تھے۔ اور یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر کہہ گیا ہم تو ایک ہیں، یہ کاہے کی لکیر کھینچ رکھی ہے، بٹھاؤ اس کو، ہماری تہذیب ایک ہے، ہمارے تہوار ایک ہیں، ہم بھنگڑا ایک ہی طریقے پر ڈالتے ہیں، ہماری تو جو ہے ہمارا کلچر ایک ہے، لہذا ہمیں تو مل جانا چاہیے۔ سندھ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، بلوچستان ایبسولیوٹ اینٹی علیحدہ ہے ہی ہے، ادھر جو ہے کراچی اور اس کے ساتھ جو ہے حیدرآباد کا علاقہ یہ ایک علیحدہ اینٹی ہے ہی ہے، اور چونکہ سمندر پر بیٹھے لہذا انہیں علیحدہ ہونے میں دیر ہی لگتی۔ وہ تو کہتے ہیں ہم سنگاپور بنا لیں گے، ایک نیا ہانگ کانگ بنا لیں گے، اور یہ بات آج سے کو 20 سال پہلے کی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی، دہلی کے عالم دین ہیں، ہماری تنظیم کے وہ مستشارین میں شامل تھے، اور بعض اوقات آئے ہیں، انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں یہاں۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ کراچی گئے، وہ MQM اس وقت اٹھی ہوئی تھی، اور جو بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا، اور بڑا فساد ہو رہے تھے، اور بوری بند لاشیں نکل رہی تھیں، اور جس طریقے سے کہ لوگوں کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کیے جاتے تھے، یہ سارا یاد کیجیے کیا کچھ ہو رہا تھا اس وقت۔ تو مولانا اخلاق حسین قاسمی نے کچھ ایسے ہی نوجوان MQM کے لوگوں سے کہا، ارے بیٹے تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، تم ہندوستان سے تو یہاں آ گئے، یہاں سے آگے کیا سمندر میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا چچا میاں ہم تو یہاں پہ سنگاپور بنائیں گے، ہم اب سمندر میں تھوڑا ہی جائیں گے،
ہم تو یہاں سنگاپور بنائیں گے چچا میاں، یہ بات مجھے آج تک یاد ہے۔ اور اب وہ سامنے کھڑا ہوا، وہ سنگاپور جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا۔ جس طریقے سے فیصلہ کن غلبہ ہے ایم کیو ایم کا وہاں پر سیاست پر، اور جس طرح وہ ایک مافیا کی حیثیت سے بھی وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں پہ بولنے کی۔ وہ تو تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ لیاری کا علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کے جیالے کچھ بستے ہیں، وہ بلوچ اور وہ جو مکرانی لوگوں کا علاقہ ہے۔ باقی تو یہ کہ وہ سارا کا سارا جو ہے ایم کیو ایم، اور اس میں وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی بھارت کا معاملہ۔ دوسرا آئیے اب افغانستان۔ یہ افغانستان جو ہے میں بھول گیا، میرا خیال تھا کہ میں آج کتابیں لاؤں گا، وہ اگر ہمارے پاس ہیں کچھ، مجھے معلوم نہیں بچی ہوئی ہے کہ نہیں۔ عابد اللہ جان جو ہمارے ایک ساتھی، ان کی کتاب افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، جنہیں بھی دلچسپی ہو دنیا کے حالات سے وہ پڑھیں اس کتاب کو، جا کر لے لیں مکتبے سے، یہاں تو نہیں ہوگی لیکن لے سکتے ہیں قرآن اکیڈمی سے۔ افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کل اپنے پرسوں جمعے کی خطاب میں کہ یہی عظیم فرق ہے کہ عراق کے لیے بہت بڑی کولیشن نہیں بن سکی، امریکہ کے ساتھ یورپ نے نہیں دیا، وہ خالص جو ہے پروٹیسٹنٹ فینومینن ہے، ویسٹ فینومینن ہے، امریکہ ہے اور وہ انگلستان ہے، یا کچھ اور ان کے جو ہے تھوڑا سا نام لکھانے کو وہ آسٹریلیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یورپ نے ساتھ نہیں دیا، چین نے ساتھ نہیں دیا، روسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ تو امریکہ کو اٹ ہیڈ ٹو گو الون۔ کیوں؟ کہ وہاں ظاہر بات ہے یورپ کے کوئی خاص مفادات نہیں تھے، تیل کا بھی مفاد تھا تو امریکہ کے لیے تھا، اور ثانیاً وہ چاہتے تھے اس کو اصل میں گریٹر اسرائیل کا پہلا قدم، گریٹر اسرائیل۔ اسی لیے شیرون نے کہہ دیا تھا، جیسے ہی فال آف بغداد ہوئی ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ قریب بغداد عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ صرف یوفریٹس تک، دریائے فرات تک ہمارا ہے، اب ہمارا دعویٰ یہ دجلہ تک ہمارا ہے، تاکہ یہ پورا کا پورا جو زرخیز وہاں دوآبا ہے فرات اور دجلہ کے درمیان، وہ بھی ہمارا ہے۔ وہ تو دھنس گیا وہاں پر امریکہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو بھی ریزسٹنس وہاں پر ہوئی ہے وہ القاعدہ کی طرف سے ہوئی یا کچھ اور کو جو عوامل آئے ہیں، وہ تو میں پورا تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ دھنس گیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ وہاں، لیکن اس کے برعکس افغانستان میں جتنا بڑا کولیشن بنا ہے، پورا یورپ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، سب کے سب، بلکہ یہاں پر روس کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ، چین کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ۔ وائی؟ اس لیے کہ یہاں امکان تھا اسلام کے ابھر کر ایک نظام کی حیثیت سے سامنے آنے کا، ریسرجنس آف اسلام، دی پولیٹیکل اسلام، نظام خلافت کا امکان بن گیا تھا۔ تو نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو اس کو۔ اپنے جو ہے وہ ٹوین ٹاورز خود گرائے حرام زادوں نے، تاکہ ہماری قوم کے اندر ایک دم غضب پیدا ہو جائے، غصہ پیدا ہو جائے، کہ وہ اپنی ساری طاقت جو ہے اور اپنے سارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پر ڈال دیں کہ ہم حملہ کر دیں، بڑے سے بڑا حملہ، چاہے کتنے ہی اس میں کتنے بلین ڈالرز خرچ ہو جائیں۔ اس کے لیے گرایا اس نے، انہوں نے خود گرایا۔ بہرحال یہ فرق ہے افغانستان کا اور عراق کا۔ افغانستان سے مسئلہ وہ در حقیقت تھا اسلام کا، عراق کے ساتھ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے۔ عراق میں کہاں اسلام تھا؟ اسلام نام کی کوئی شے عراق میں تھی نہیں، وہ تو بہت ہی سیکولر، آزاد خیال، بہت جدید تہذیب کے اندر رنگا ہوا ملک تھا۔ وہاں تو کوئی ایسی اسلامی تحریک بھی نہیں تھی، نہ کوئی القاعدہ تھا، نہ کوئی طالبان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں تھا تیل اور اسرائیل، اور یہاں اصل میں ہے اسلام، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے افغانستان کا جو معاملہ ہے، اب وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو ریزسٹنس ہے، اس کو بھی انالائز کر لیجئے۔ ان میں طالبان بھی ہیں جو خلوص کے ساتھ اسلام چاہتے ہیں، ان میں پھر افغان نیشنلزم بھی ہے، وہ افغان نیشنلزم کے جو غلام رہنے کو تیار نہیں ہے، اس کو مذہب سے سروکار نہیں ہے۔ وہ افغان نیشنلزم جو کھڑا ہو گیا تھا، ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا روس کے مقابلے میں،
اگرچہ ہتھیار دیا امریکہ نے اور پیسے دیے امریکہ نے، لیکن جانیں تو دی ہیں افغانوں نے، اور وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے۔ مجھے تو خود معائنہ کرایا تھا گل الدین حکمت یار نے اپنے کیمپ کا، جو یہ پشاور کے بہت قریب ہی ایک ان کا کیمپ تھا، وہاں پر جو ایک ڈیم ہے، وہ نام بھول رہا ہوں اس ڈیم کا، وہاں ان کا ایک بڑا کیمپ تھا۔ تو وہاں جو لوگ تھے کیمپ میں، انہیں علی بیتیں پڑھا رہے تھے، کہتے تھے انہیں کلمہ نہیں آتا، آ گئے جہاد کے لیے، کلمہ بھی نہیں آتا ان کو۔ وہی حال جو ہمارے بلوچستان کے اندر ہے، ہمارے دیہات کے اندر ہے۔ تو اس لیے وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ معاملہ تھا نیشنلزم، کہ ہم جو ہے روس کے غلام کیسے بن جائیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، دس افغان نیشنلزم ہیز آلویز بین اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پاکستان نے درخواست دی تھی آزادی کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی، تو جو ایک ہی ووٹ مخالفت میں آیا تھا پوری دنیا میں، نہیں بننا چاہیے اس کو رکن، وہ افغانستان کا تھا۔ افغان جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھارتیوں کے ساتھ ہیں۔ باچا خان بھارت کا ایجنٹ تھا، ولی خان بھارت کا ایجنٹ۔ باچا خان نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، وہ جلال آباد میں جا کے دفن ہوا۔ تو یہ حقائق ذہن میں رکھا کیجیے، افغان نیشنلزم از اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بٹ دی فیکٹ ریمینس۔ اور نمبر 3، وہاں پر 3 گروہ اور بھی ہیں۔ ایک وار لارڈز ہیں، چونکہ ان کے علاقے بنے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے۔ کرزئی کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان کا حصہ جو ہے، ان کا دائرہ اختیار ظاہر بات ہے کم ہو جائے گا، وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، ان کی پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہیروئن کے اسمگلر سے ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کسی طریقے سے بھی کسی کاسٹ پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر کرمنلز ہیں، کرمنلز۔ ابھی تو مجھے یہ بتایا ہے کچھ جاننے والے لوگوں نے کہ سوات میں جو لوگ آ کر اس وقت پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں ان میں کرمنلز ہیں شامل، جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ یہ کرمنلز جو ہیں افغانستان سے یہ آتے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا معاش کا۔ اسی میں وہ ہتھیار کا معاملہ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اور اسی کے اندر سارا جو ہے، اور چونکہ ان کا یہ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کی کوئی تو ریٹ ہے ہی نہیں، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہاں پر ایکسپورٹ امپورٹ کوئی ٹیکسیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلا بارڈر ہے، آؤ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر لے آؤ، گاڑیاں آتی ہیں وہاں پر روڈ کے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ہاں وہاں سے آپ گاڑی خرید کے پاکستان کے اندر لائیں گے ایک حد کے بعد، تب آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا، ورنہ گاڑی پکڑی جائے گی۔ باقی ان کے علاقے میں وہ گاڑیاں گھومیں، نو رجسٹریشن، کوئی ان کو ٹیکس دینا نہیں پڑتا۔ تو اس حوالے سے افغانستان میں یہ جو ہے طالبان چاہتے ہیں کہ اسلام آئے، اور وہ پرو پاکستان بھی ہیں۔ طالبان یہ نوٹ کر لیجیے، وہ پرو پاکستان ہے، انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، پاکستان ان کا دوسرا گھر بن گیا تھا، سیکنڈ ہوم پاکستان طالبان کے لیے، جیسے کھلا ہوا تھا پاکستان، جہاں چاہیں آئیں جائیں، چندے جمع کریں، کچھ کریں۔ تو طالبان کے اندر تو پاکستان دے آر پرو پاکستان، لیکن جو اصل افغان نیشنلزم ہے وہ تو اینٹی پاکستان ہے، پرو بھارت۔ اور پھر وہ 3 میں نے گنوا دیے آپ کو کہ ان کے اندر وار لارڈز بھی بیٹھے ہوئے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، وہ کائے کو چھوڑیں گے ان کو۔ پھر وہاں پر جو ہیں منشیات فروش ہیں، ہیروئن کے کاروبار کرنے والے، پھر اور دوسرے کرمنلز ہیں۔ یہ جو طوفان افغانستان میں اس وقت ہے، جس کو پھر میں کہہ رہا ہوں، اٹس دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، آخری جو مارکا ہونا ہے عیسائیت اور اسلام کا، اس کا میدان یہ بننا ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں چین بھی ان کے ساتھ ہے، چین کو خطرہ ہے، سنکیانگ کا صوبہ ساتھ لگتا ہے، اور آج سے کوئی 50 سال پہلے 5 کروڑ کی آبادی تھی اس کی، تو آج کتنی ہوگی؟
اندازہ کر لیجیے آپ، مسلمان ہیں اور وہاں پر بھی تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے، اور یہاں سے طالبان کے علاقے سے اور پاکستان کے علاقے سے لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کر وہاں پہ انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں سے لوگ اگر یہاں پر آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو چائنا بھی اس اعتبار سے شدید افغانستان کے خلاف ہے، اور پاکستان کے بھی اس اعتبار سے خلاف ہے۔ رشیا ہے، اس کا چچنیا کا معاملہ ہے۔ تو چاہے چین اور روس جو ہیں وہ امریکہ کے مد مقابل ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ الکفر ملت واحدہ کی حیثیت سے اصل میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو طوفان وہاں پر ہے تلاتم، وہ تلاتم کے تھپیڑے جو ہیں پاکستان میں اب جو آئے ہیں، یہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہے اس کی نوعیت قدرے مختلف ہے۔ وہ کچھ طالبان جمع وہ جو مجاہدین اور تھے، ازبکستان کے مجاہدین تھے، یہ تھے وہ یہاں پر پناہ گزین ہیں، یہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں، یہاں ان کے بچے ہیں، یہاں وہ رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر وہ پوری طریقے سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، جذب ہو چکے ہیں، اور پٹھانوں کی بہرحال ایک غیرت ہے، ان کے اندر ایک حمیت ہے، وہ اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ ایک ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت، اسی لیے جو ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان کا معاملہ حل ہونے میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن جو اوپر کا علاقہ ہے سوات کا، اٹس این ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ اینٹیٹی۔ یہاں کا معاملہ طالبان کا نہیں ہے، اگر ہے تو یہ مقامی طالبان ہیں جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، طالبان لیکن جو مقامی طالبان وہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر یہ نفاذ شریعت کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد صاحب نے ایک تحریک چلائی تھی، بہت بڑی عوامی تحریک نفاذ شریعت کی۔ تقریباً 1 لاکھ کا جلوس لے کر وہ آ گئے تھے دریائے اٹک جو ہے دریائے سندھ کے پل کے اوپر، وہاں انہیں روکا گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد انہیں کرش کر دیا گیا، اور صوفی محمد صاحب اس وقت سے وہ مقدمہ ان پر چلا، وہ جیل میں ہے۔ لیکن اب صوفی محمد صاحب کے داماد ہیں ملا فضل اللہ، وہ اب ہو گئے ملیٹنٹ۔ ہتھیار انہیں بھارت بھی ہو سکتا ہے دے رہا ہو، افغانستان بھی ہو سکتا ہے دے رہا ہو، جس کے بھی مفادات پاکستان کے کو ختم کرنے میں ہیں وہ اس کو مدد کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ لہذا وہاں کا معاملہ جو ہے بہت مختلف ہے، وہ تو سیٹلڈ ایریا ہے، سویلائزڈ ایریا ہے۔ وہ جو ہے عام جو ہمارے ہیں، عام جو ہوتے ہیں افغان جو آزاد قبائل، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ویری کلچرڈ پیپل، بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ، بڑی سیٹلڈ سول پاپولیشن ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اور یہاں میں آپ کو ذرا بتا دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مصنف اور مورخ علامہ شکیب ارسلہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہی ہے جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، وہاں سے میں نے پڑھی کہ ایک خاص علاقہ ہے دنیا میں، یہ آپ کو معلوم ہے وہ سطح مرتفع پامیر جس کو کہتے ہیں، جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں، اس چھت سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں۔ ایک پہاڑ کا سلسلہ کراکرم، دی مائٹی کراکرم، آپ دیکھتے ہوں گے PIA وغیرہ کے اشتہارات کے اندر۔ ایک آتا ہے ہمالیہ، وہ چلا گیا ہے دور تک۔ ایک آتا ہے کوہ ہندو کش جو افغانستان میں گیا۔ اب یہ ہمالیہ یوں آ رہا ہے فرام نارتھ ٹورڈز ساؤتھ ایسٹ یوں، اور کوہ ہندو کش آ رہا ہے فرام نارتھ ٹورڈ ساؤتھ ویسٹ۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے ان 2 پہاڑوں کے درمیان، اس میں جو قوم آباد ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلتی رہے گی۔ ان کے اندر وہ مذہبیت ہے۔ پھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما ان کا جہاد ہوا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو بہت دیر تک ستائے رکھا ہے، آسانی کے ساتھ سبڈیو نہیں ہوئے۔ وہ تو اب بھی آپ مالاکنڈ پہاڑ کا اگر کراس کرتے ہیں تو وہاں ایک چوکی ہے چرچل پوسٹ، جہاں پہ جو ونسٹن چرچل بعد میں بنا وزیر اعظم انگلینڈ کا، وہ وہاں پہ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے وہ مامور تھا، وہ کھڑا رہتا تھا۔ تو
اس حوالے سے ہی پورا جو ہے بالاکٹ سے اوپر کا علاقہ جو ہے انگریزوں کو آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیا انہوں نے، لڑائیاں ہوتی رہی، سب خون مارا، یہ کیا، ٹھیک ہے اوپن وار میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اور اب یہ ہے وہ علاقہ جہاں سے اب تحریک جو ہے وہ نفاذ شریعت کی ملیٹنٹ انداز میں اٹھ رہی ہے۔ اور اس میں اب ایک اور اضافہ کیجئے، بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عربی مدارس، خاص طور پر جو دیوبندی مدارس ہے، وفاق المدارس سے جن کا تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 مدرسے مردوں کے اور 6,000 عورتوں کے ان کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ ہیں۔ ان کے جو طلبہ ہیں، جیسے افغانستان میں کبھی طالبان اٹھے تھے ملا عمر کے ساتھ، طالبان تھے، نام ہی ان کا طالبان رکھا گیا، ایسے ہی یہ طالبان جو ہیں اب سرکش ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اپنے ان علماء سے بدظن ہو چکے ہیں، اعلیٰ عمارتوں میں بیٹھے ہوئے قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال ابو حنیفہ اور قال شافعی کرتے رہو، میدان میں تو نہیں آتے تم لوگ، میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرو نا۔ ان طلباء میں بغاوت پیدا ہو چکی ہے اپنے ان علماء کے خلاف، وہ جو پیسو علماء ہیں، ان ایکٹیو علماء ہیں، جو پڑھنا پڑھانا ہی صرف جانتے ہیں، پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے، زندگی اسی میں گم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس سے آگے ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، تحریک طلباء و طالبات برائے نفاذ شریعت اسلامی، اور اس تحریک کا سربراہ انہوں نے مقرر کیا ہے مولانا ڈاکٹر شیر علی خان، یہ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اب بیعت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے، اور ایگزیکٹ جو ہمارا طریقہ کار ہے تنظیم اسلامی کا وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، بالکل، ہم صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، تعلیم و تدریس کا کام نہیں کریں گے، نمبر 3 ہم کوئی عسکریت اختیار نہیں کریں گے بلکہ عوامی تحریک چلائیں گے۔ جو ہمارا موقف ہے سال ہر سال سے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام یہاں پر آئے گا تو نہ تو بیلٹ سے آئے گا، انتخابات سے، نہ وعظ و نصیحت سے آئے گا، اور نہ جو ہے اب جس طریقے سے کہ ایک عسکری انداز ہو گیا اس سے آئے گا، نہ صرف یہ ہے کہ انتخابات سے آئے گا عوامی تحریک۔ اب یہ لاکھوں طلباء ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں بننے جا رہی ہے اس میں اندیشہ ہے کہ شدید کریک ڈاؤن، اب جو بھی کام رات سے شروع ہوا ہے تو اب عربی مدارس کے اوپر اصل کریک ڈاؤن اب ہونے والا ہے۔ تو اب اگر یہ خونی ڈرامہ شروع ہو گیا تو اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ آتش فشاں پھٹے گا، امریکہ اور نیٹو پاکستان میں داخل ہو گیا، ادھر سے ہو سکتا ہے بھارت بھی آئے، کیونکہ یہاں تو ہنگامہ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں چونکہ فسادات ہو گئے، قتل عام شروع ہو گئے، خانہ جنگی سی کیفیت ہو گئی، بھارت آ گیا، وہ تو پولیس ایکشن تھا اس کا۔ تو اس طریقے سے نیٹو مغرب سے اور انڈیا بھارت مشرق سے آئیں، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ براہ راست در اندازی کے ذریعے سے، اور آخری ہدف آپ کا ایٹمی اثاثہ وہ اٹھا کر لے جائیں گے یا کنٹرول کریں گے یا ختم کر دیں گے، اور پھر آپ کی حالت ہوگی کسی شیر کے دانت توڑ کے اسے ڈال دیا جائے۔ ظاہر بات ہے پھر وہ ایک بلی ہے اور کیا ہے، ذرا بڑی بلی دانت توڑ دی۔ لیکن اس کے اندر بھی آگے مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اب عجیب بات کیا ہے، اس وقت ایک طوفان جنوب سے آ رہا ہے، وہ خالص سیکولر، لادینی، آزاد خیال، مغربی تہذیب کے پرستار، یہ ان کا ہے۔ گویا کہ پاکستان کے نظریے کی جڑ کو اکھاڑ کر اور اس کو ختم کرنے کی تحریک وہ جنوب سے آ رہی ہے۔ شمال سے تحریک آ رہی ہے پاکستان کے نظریے کے اس بات کے لیے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے
شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے، یہ شمال سے آ رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، تو میں نے جو آج آیتیں پڑھی تھی وہ ذرا آپ کو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر سے۔ اگر یہاں سیکولر فورسز نہیں تو اوپر سے جو عذاب آئے گا وہ ظاہر بات ہے سواتیوں کا آئے گا، وہ طالبان کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے آئے گا، وہ اس کو ختم کرے گا۔ من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے گا۔ وہ سیلاب جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ہے وہ نیچے سے آئے گا، وہ جنوب سے آئے گا۔ او یلبسکم شیعا، اب یہ ہے پولرائزیشن جس کا میں نے کہا ہے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے گا، بجائے اس کے کہ اللہ آسمان سے نازل کرے یا زمین سے کوئی عذاب نکالے، لڑو آپس میں، مارو ایک دوسرے کو، گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو، ختم کرو، یہ ہوگا۔ او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اور دو آیتیں جو ہیں یہ اسی حوالے سے کہ ایک وہاں سے طوفان آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ ایک عجیب نقشہ ہے، دیکھیے سمجھ لیجیے ان آیات کو۔ اور یہ دو آیتیں ہیں جو میں نے سنائی ہیں، یہ سورہ رعد کی ہے اور پھر سورہ انبیاء کی ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مکہ ایک شہر تھا اور مکے میں شرک کا گڑھ، کفر کا گڑھ، بت پرستی کا مرکز۔ اب وہاں سے مسلمان چلے گئے، مدینے چلے گئے، وہاں سے حضور نے اب جو اقدامات شروع کیے، چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کیے، تو مکے کی جو لائف لائن تھی اسے تھریٹن کر دیا، اس کی جو معاشی زندگی تھی، قافلوں کے اوپر اب حملہ، اب قافلہ ہی تو ان کا ذریعہ تھا معاش کا۔ اور نمبر دو، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلوں سے یا تو صلح کر لی یا نیوٹرل ہو گئے۔ وہ پہلے وہ سب کے سب پرو قریش تھے، اب یہ کہ ان میں سے کوئی حضور کا ساتھی ہو گیا، کوئی قریش کا رہ گیا، کوئی کہا اچھا جی ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ دونوں نتیجوں میں مکے کا گھیراؤ ہو رہا تھا۔ یہ مکے کا گھیراؤ، یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یہ دو کام حضور نے کیے۔ یہ ماسٹر پیس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا اور تدبر کا۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے مکے والوں، تمہارے گرد رفتہ رفتہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تمہارے ارد گرد زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اطراف سے، چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ ہو رہا ہے، تم اس گھیراؤ کے اندر محصور ہوتے جا رہے ہو۔ واللہ یحکم، اور اللہ تو یہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ تو حساب لینے میں بہت جلدی ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور یہی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے قریش؟ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو ایڈوانس کر رہے ہیں، اسلامک فورسز جو ہے ایڈوانس کر رہی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن تمہاری ہوتی چلی جا رہی ہے اور تمہارا اکنامک بلاکیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ سکیں گے؟ بعین ہی یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے، ایک طرف بھارت اور افغانستان کی طرف سے گھراؤ آ رہا ہے، مشرق سے مغرب سے، ایک طرف جنوب اور شمال سے آ رہا ہے، ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہو رہی ہے۔
اور یہ جو میں نے آپ کو رابرٹ کیلان کا مضمون بتایا تھا، اس کی بھی میں بس حقیقت واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصل نقشہ کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ چاہتا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ افغانستان میں تو اس کے پنجے گڑ جائیں اور مضبوط حکومت وہاں قائم ہو جائے۔ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ دس از دیئر ڈیزائن۔ اور پاکستان کو بھی جوڑ دیا جائے، اسی کے تابع کر دیا جائے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا ایک تسلط قائم ہو جائے، اور پاکستان کا جو بھی ایک چین کے ساتھ راستہ بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، چین کے جو ہے گھیراؤ کا عمل بھی مکمل ہو جائے۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے نقشوں میں بتا رہے ہیں، اس رابرٹ کیلان نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان ایک وحدت بن جائیں گے، ایک وحدت انڈر امریکہ، انڈر نیٹو، یہ ایک وحدت، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ان کا خیال تو عراق میں بھی بہت کچھ تھا، وہاں ان کے خیال تو پورے نہیں ہو سکے، وہاں سے جو ہے وہ تو نکلنا مشکل ہوا، نکلنا چاہ رہے ہیں، ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نکل جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ شیرون خواب دیکھ رہا تھا کہ عراق کے اوپر ہماری حکومت ہوگی قریب، وہاں پہ یہ ہوا کہ انہیں تو لبنان کے ہاتھوں میں، حزب اللہ کے ہاتھوں جو ہے انہیں مار پڑ گئی، جو کہ بالکل انبلیویبل سی بات تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل مار کھا جائے گا، انوینسیبل سمجھا جاتا تھا۔ تو حالات اللہ کیا کرے گا یہ اس کو معلوم ہے، کہ جو ان کے نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ جو آسمان دنیا ہے جس کے اوپر بیٹھا ہوا اس وقت امریکہ بہادر، ان کے اپنے نقشے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج وہ بات نہیں کی ہے جو بار بار ہر دفعہ میں کرتا ہوں، جس کے بارے میں اب میں واقعہ یہ ہے کہ تھک گیا ہوں کہ کوئی سننے والا ہے نہیں، کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے توبہ کرو، اپنی انفرادی زندگیوں میں توبہ کرو، جو چیز شریعت کے خلاف ہے نکال کے پھینک دو، پھر جمع ہو، بنیان مرصوص بنو، بیعت کرو، طاقت بنو، اور حزب اللہ کی شکل اختیار کرو۔ اسی میں تمہاری عافیت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔